رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان کی رونقیں میں شہر حیدرآباد سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو ہندوستان کے مختلف شہروں سے رمضان کی رونقوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ یہ شہر 1591 میں محمد قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ یہ شہر موسی ندی کے کنارے آباد ہے۔ اس شہر کو پرل سٹی اور ڈائمنڈ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 80 لاکھ ہے اور تلنگانہ ریاست کی یہ اسٹیٹ کیپٹل ہے۔ رمضان کے دوران یہاں کا کیا ماحول ہوتا ہے، اس شہر کی کیا تاریخ ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس کے لیے شامل ہو جاتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ کے کھلے دروازے رمضان آ گیا۔ شہر حیدرآباد ریاست تلنگانہ کی دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو محمد قلی قطب شاہ نے 1591 عیسوی میں بسایا تھا۔ شہر حیدرآباد پرل اور ڈائمنڈ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ تقریباً 425 سال پرانی ہے۔ موسی ندی کے کنارے آباد اس شہر کی آبادی تقریباً 80 لاکھ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہندوستان کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ قطب شاہی اور نظام دور کی تاریخی عمارتیں آج بھی دنیا میں اپنا اہم مقام رکھتی ہیں، جیسے 7 گنبد، مکہ مسجد، قلعہ گولکنڈہ اور چار مینار وغیرہ۔ حیدرآباد میں چونکہ روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ملک کے دیگر حصوں سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ یہ شہر اپنی گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے یہاں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں پر آندھرا اور تلنگانہ ریاستوں کے علاوہ دوسری ریاستوں کے لوگ بھی آباد ہیں۔ اس شہر میں تیلگو، ہندی، اردو اور انگلش زبانوں کے علاوہ دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں شہر حیدرآباد کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہر طرف نورانی ماحول نظر آتا ہے، مگر اب وہ بات نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ بھائی سحری کو اٹھانے والا ایک نکل جاتا تھا اور وہ آ کر پکارتا تھا تو گھر میں عورتیں اٹھ کر پکاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا روزے رکھنے کی بات ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد افطار کے بھی لیے بھی اتنی جگہ اتنے میوے تو تھے ہی نہیں کہ بھئی اب ہم افطار کر سکیں۔ اگر موسم میں گرما آتا تو الگ معاملہ ہو جاتا تھا، یہ تو پنکھے نہیں، بعض جگہ تو لائٹ بھی نہیں تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ ہم جو ہے بڑے برتن میں پانی ڈال کر پیر رکھ کر اس پر بیٹھے رہتے تھے۔ اور ہمارے زمانے میں تو کویلوں کے گھر تھے، یا ایسے گھر بھی موجود نہیں تھے، تو وہاں جب کہ روزوں میں مگر ایک بات تھی اس میں، وہ یہ تھی کہ بھئی اتنے روزے رکھنے کے بعد بھی ایک ایمانی کیفیت، روحانی کیفیت معلوم ہوتی تھی کہ بھئی ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ اب نمازوں کو جانے میں بھی بڑی اپنے اہتمام سے جاتے تھے۔ نمازوں میں اپنے مساجد میں جاتے تو بڑی توجہ سے قرآن سنتے، اور یہ معاملہ ہوتا کہ بھئی یہ روزے کا رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں جتنا استفادہ کیا جائے وہ استفادہ کر لیں۔ مگر اب کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بھئی روزے رکھنا تو ایک کچھ عجیب سی بات ہوگی۔ رمضان کا ہم انتظار کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حلیم کا مہینہ ہم انتظار کر رہے ہیں، تو یا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کپڑوں کی تجارت کرنا ہے، کپڑوں کی تجارت ہے، یا کپڑے خریدنا ہے۔ اب سرمایہ بھی بہت آ گیا ہے، وسائل و ذرائع بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو زیادہ تر وقت روحانی کیفیت میں اضافے کے بجائے مالی فوائد کی طرف چلے گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے لاکھ کے کڑے
اور پل کی چوڑیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ذائقے کی بات اگر کی جائے تو شہر حیدرآباد کی بریانی اور حلیم نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ رمضان کے مہینے میں حلیم یہاں کی ایک اہم ڈش ہے، اور اسی ماہ مبارک میں حلیم کی ڈیمانڈ اس شہر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کہ غریب آدمی اپنے بھوکا پیٹ کیسا رہتا ہے، خرچہ کم کر کے دوسروں کے لیے مدد کرنے کا مہینہ آیا ہے، مگر اس مہینے میں اسراف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ رمضان کی حقیقی اہمیت کو ہم کم کر رہے ہیں۔ اس کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس دکان پہ جائے اب لائٹوں کا تماشا ہے، ہر جس مسجد کو دیکھیں آپ ایسا معلوم ہے کہ مسجد سجائی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں ہمیں جو تعلیم دی گئی تھی مسجد کا سجانا مصلیوں سے ہے، مسجد کا سجانا لائٹ سے نہیں ہے، مسجد کا سجانا عمارت سے نہیں ہے، مسجد کا سجانا اپنے قیمتی قالینوں سے نہیں ہے، مسجد کا سجانا جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے اپنے جو ہے اے سی لگائیں، اس میں بڑے بڑے آوازیں کریں، اس قسم کا تو نہیں تھا۔ باضابطہ مصلی جاتے، خوشی خود سے بیٹھتے، اگر افطار کا وقت ہوتا تو افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ جا کر عبادت میں مشغول ہوتے۔ آج بھی جاتے ہیں، چند مساجد ایسے بھی ہیں آج جو پہلے کی طرح کر رہے ہیں، پہلے کی طرف آ رہے ہیں، ان میں یہ احساس پیدا بھی ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد پہلے ہیرے اور موتی کی تجارت کے لیے کافی مشہور تھا۔ وقت بدلا، حالات بدلے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے رسم و رواج بھی بدلے، مگر آج بھی یہ شہر موتی اور لاکھ کے کڑوں کی وجہ سے اپنا ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ دور دراز علاقوں اور شہروں سے لوگ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں ماہ رمضان کی رونقیں پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہ شہر دوسرے شہروں سے بالکل الگ ہے۔ شہر حیدرآباد محبتوں کا شہر ہے، اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، لذیذ غذائیں اور مہمان نوازیاں عالمی شہرت کی حامل ہیں۔ دیگر خصوصیات کی وجہ سے بھی شہر حیدرآباد کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ کہلاتی ہے نیکی 70، رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70۔ روزوں سے سجاؤ تن کو رمضان آ گیا، قرآن سے سجاؤ لب کو رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان کی رونقیں شہر حیدرآباد سے۔ ماہ رمضان آیا، 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 ماہ رمضان آیا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا۔ رحمت کے کھلے رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، عظمت کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ، ہر سمت اپنا نور بکھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کی سوغات لے کر آتا ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنے اندر ایک عظیم پیغام بھی رکھتا ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک اپنے زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آواز دینے والا ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ندا دی جاتی ہے کہ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھو اور نیکی کے کام کرتے جاؤ، اور برائی کا ارادہ کرنے والوں برائی کے ارادے سے باز آ جاؤ اور گناہوں سے رکے رہو. رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن کریم کثرت سے پڑھا جاتا ہے، پہلا دہا رحمت کا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا ہے، اور تیسرا دہا دوزخ سے آزادی کا دہا ہوتا ہے. اور بطور خاص تیسرے دہے میں شب قدر بھی ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور شب قدر خصوصاً اس امت ہی کو عطا کی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے واقعے کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح انسان تھے جو 1000 مہینے جنہوں نے شب بیداری کی، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور دن بھر انہوں نے مجاہدہ کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کام انجام دیا تھا. جب اس نیک بندے کی عبادت کو اور ریاضت کو انہوں نے سنا تو صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہماری عمریں بھی ایسی ہوتی اور ہم بھی ایسی عبادت کر پاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت میں سورہ قدر کو نازل فرمایا جس میں یہ آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. قرآن کریم کو اللہ نے شب قدر میں اتارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پوری سورت کو نازل فرمایا جس میں بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخری عشرہ بھی عطا فرمائے اور شب قدر بھی ہم کو عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر سمت اپنا نور بکھیرے ہوئے ہے. ماہ رمضان میں شہر حیدرآباد کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں. اس ماہ مقدس میں ہی روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے ہر عاقل و بالغ ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے اس ماہ کو مومنین کے لیے رحمت کا اور مغفرت کا ماہ بنایا ہے، اور مومنین کے لیے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح کے پہلے والوں پر بھی فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اب متقی سے مراد کیا ہے؟ متقی یعنی تقوی. تقوی کا صوفیاء کرام فرماتے ہیں تقوی سے مراد خوف خدا پیدا ہونا. خوف خدا یعنی اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہونا، اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے. جیسے کہ ہمیں جاننا چاہیے بندہ کی بندگی، حقیقی بندگی یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کریں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت میں جگہ دینے کے لیے مختلف انداز میں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف عباداتیں عطا فرمائی. جیسے کہ روزہ ان تمام عبادتوں میں سے ایک ہے، اور یہ تمام عبادتوں میں چوتھا رکن ہے، یعنی 5 اراکین میں یہ چوتھا رکن ہے. روزے کی اہمیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے بندہ مومن کثرت سے عبادت کرتا ہے اور اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے. اگر ہم ذرا رمضان المبارک کے 5 الفاظ پر غور کر لیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ رب العالمین نے رمضان کا جو نام رکھا ہے اس کے معنی ہی ہے کہ گرم پتھر یا جلانا، یعنی ہمارے گناہوں کو جلانے والا یہ مہینہ ہے. اور
یہ رمضان المبارک کے 5 الفاظ پر اگر ہم غور کریں گے تو اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا لفظ را کا استعمال کیا، اور را ہے یہ رحمت کا، اور پہلا دہا بھی رحمت کا ہے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے رجب کا جو مہینہ گزرا ہے اور اس کے بعد شعبان، رجب کا مہینہ یہ کھیتی باڑی میں دانے بونے کی طرح ہے، اور شعبان کا مہینہ اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرمایا کہ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو مسلمان اس ماہ میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے اور جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو، جنت کو مانگو، اور یہ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اور فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس رات جاگ لے یعنی شب قدر، تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس ماہ کی خوب برکت نصیب فرمائے۔ یہ ہے شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد جو نظام دور کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے صحن میں یہ کشادہ وضو خانہ ہے جہاں فرزندان توحید نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اپنی حاضری دیتے ہیں۔ سبھی کے دلوں میں ایک ہی آرزو رہتی ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں والے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یقیناً ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس مبارک مہینے کا تعارف کروایا تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے جب اس مہینے کا تعارف کروایا تو اس کو قرآن کریم کے ساتھ اس کا تعارف کروایا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے جس میں قرآن کریم کو سنایا جاتا ہے اور لوگ قرآن کریم سنتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کریم کا دور فرماتے، اور آپ نے اپنے آخری رمضان میں قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور چونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا نزول قرآن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آخری کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں سال میں جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی پہلے وحی کو نازل فرمایا، جس میں اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی تھی وہ آیتیں یہ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ سب سے پہلی جو آیت ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا وہ اقرأ کی آیت ہے۔ اقرأ کے معنی آتے ہیں کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے اپنے آخری کلام کے ذریعے سے سب انسانیت کو پڑھنے کا حکم دیا۔ علم ہی کے ذریعے سے انسانوں کے اندر اخلاق آ سکتے ہیں، تہذیب آ سکتی ہے، اور انسانی معاشرہ ایک مہذب معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے میں 5 تاخراتیں بھی ہیں۔ ان 5 تاخراتوں کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی مہینے کے آخر میں شہر کی مختلف مساجد میں بندہ مومن اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت کو زندہ کرنا بھی۔ انسان جب اپنی رضا کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، تو اس روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو جنت کو اللہ رب العزت نے سال بھر سجاتا ہے،
اور رمضان میں اس کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان میں سے ایک دروازے کا نام اللہ رب العزت نے ریان رکھا، اور وہ دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ روزے دار کے لیے اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کہیں، اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت کے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی روزہ رکھتا ہے اس کی جزا اللہ رب العزت خود عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک عبادت کی جزا تو رب ہی عطا فرمانے والا ہے، مگر یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دیدار سے روزے دار کو مشرف فرمائے گا۔ اور پھر رمضان کے مہینے کو ایسا متبرک مہینہ بنایا کہ ہر لمحہ، رات ہو کہ دن ہو، ہر چیز عبادت والا بنا دیا گیا، ہر لمحہ اس کا رحمت، مغفرت، نجات، فضل، سعادت مندی اور اس کے اندر الفت رکھ دیا۔ اور یہ مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنی شان و شوکت رکھا، اتنی عظمت رکھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بندہ غیر رمضان میں اگر ایک عمل کرتا ہے، ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے، مگر رمضان میں وہی وہ نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان میں اگر ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، ایک نفل ادا کرے گا تو 70 نفل کا ثواب ملے گا۔ رمضان کریم کی بہت بڑی فضیلت ہے، رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو میں تمام ناظرین سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ اس پہلے عشرے کو غنیمت سمجھیں، خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتوں کا، تراویح کا اور قرآن کا پڑھنے کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ یقیناً یہ رحمتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں کا عشرہ ہے، یقیناً دوسرا عشرہ بھی آنے والا ہے تو وہ بھی مغفرت کا عشرہ ہے۔ خوب عبادت کریں، روزے میں عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی محفلیں رکھیں، یقیناً وہ بھی مغفرت کا مہینہ۔ اور پھر تیسرا عشرہ بھی آئے گا، وہ دوزخ سے نجات کا باعث بنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کما حقہ روزے رہنے کی اور رمضان کریم کی ہم سب کو احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے عبادتوں کو، تراویح کو، قیام اللیل کو، تہجد کو اور تراویح کو اور قرآن کی تلاوت کی سماعت کو ہم سب کی قبول فرمائے۔ وہیں کچھ عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بار بھی ان کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا۔ ہم کو اس ماہ مقدس کی قدر کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ آئندہ سال ہم اس مقدس مہینے کو پائیں یا نہ پائیں۔ کئی مساجد میں مقامی لوگ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت گزار اور روزہ داروں کے لیے مسجد میں ہی سحری کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں روزوں کو فرض کیا گیا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نفلی بتایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ جب پہلے ممبر پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر جب دوسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ ہم نے کچھ آج عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین کہا، اسی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا پہلی سیڑھی پر تو جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزوں سے محروم رہ جائے۔ اس مہینے میں اللہ نے دن میں روزے فرض کیے ہیں، رات میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھنا ہمارے لیے ہے اور یہ باعث ثواب ہے۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان کی رونقیں شہر حیدرآباد سے. ماہ رمضان آیا، 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 ماہ رمضان آیا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام رمضان کی رونقیں شہر حیدرآباد سے. آئیے پروگرام کے اگلے حصے میں شامل ہو جاتے ہیں. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا. شہر حیدرآباد کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے. اس شہر کے امتیازات میں جہاں قدرت کا حسن شامل ہے، وہیں اسے سائبر سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. نظاموں کے شہر حیدرآباد میں ماہ رمضان کی رونقیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز بدل جاتے ہیں. ماہ رمضان میں حیدرآباد کی رونقوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. خاص کر وقت افطار سے لے کر وقت سحر تک یہاں پر رونقیں قابل دید ہوتی ہیں. یہ ہے حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد. اسے ماہ رمضان میں رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جاتا ہے. افطار اور تراویح کے وقت یہاں پر بڑا ہی نورانی اور روحانی منظر دیکھنے کو ملتا ہے. افطار کے وقت یہاں پر تاجر، سیاح اور شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور مجموعی افطار کا حصہ بنتے ہیں. آج کل آپ کو تمام موسمی پھل یہاں پر بآسانی مل جائیں گے. رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا. میگنے دیکھیے 12 قسم کے کھجور ہے. یہ کھجور ہے کرافٹ بول کے، یہ ایران سے آتا ہے. یہ ایک طیبہ بول کے پیکٹ ہے. یہ جو ہے سعودی سے آتا ہے. یہ وہ ایک کیمیا ہے، یہ بھی جو ہے سعودی سے آتا ہے. اس کی قیمت دیکھیے 150 روپیز ہے. یہ ½ kg کا باکس رہتا. اب میرے اس سال بکری تو رمضان میں زیادہ رہتی ہے. اب اس سال بکری کم ہے کیونکہ یہاں پہ 2 ویلر پبلک اونلی پبلک الاؤڈ ہو گئے، وہیکلس کلوز ہو گئے. اس وجہ سے بکری ویسی نہیں ہے. ہر سال کے جیسی بکری نہیں ہے، کم ہے. کھجور دیکھیے ہم لوگ سب میں زیادہ تو کھجور یہ بکتا ہے. اس کی قیمت ہے 100 روپیہ کلو ہے اس کی قیمت. یہ کھجور دیکھیے ایران سے آتا ہے. ہم لوگ ایران سے بیگم بازار سے ہم لوگ لیتے ہیں. وہ بیگم بازار والے باہر سے منگاتے ہیں ایران سے. افطار کے وقت یہ سبھی پھل ہر دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. یہاں پر خواتین افطار کے لیے مختلف لوازمات تیار کرتی ہیں، جس میں دہی بڑے، بیسن کی مرچی، چنے کی دال، فروٹ چاٹ اور حلیم شامل ہے. شہر حیدرآباد میں افطار کے دسترخوان کو مختلف اشیاء سے سجایا جاتا ہے. خواتین گھروں میں بعد نماز عصر افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں. رمضان میں سب سے زیادہ مصروفیت خواتین کی ہی ہوتی ہے، جو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر کی دیگر ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتی ہیں. افطار کی مختلف اشیاء تیار کرتے وقت گھر کے ہر فرد کی پسند اور ناپسند کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. خواتین افطار کے دسترخوان کو مختلف قسم کے لوازمات سے سجاتی ہیں. افطار کے وقت یہاں کے دسترخوان کو دہی بڑوں، سموسوں، چنے کی دال، اسپرنگ رول، تلی ہوئی مرچ، بھجیا اور فروٹ چاٹ سے سجایا جاتا ہے. ماہ رمضان میں شہر حیدرآباد میں آپ کو حلیم کی دکانیں کثرت سے ملیں گی. اس حلیم کو شربتی گیہوں، پوٹلے کا گوشت، اعلیٰ اور عمدہ مسالے جات اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے. دکانداروں پر حلیم کی فروخت کا بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اسی لیے دکاندار روزہ داروں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے عمدہ سے عمدہ کوالٹی کی حلیم تیار کرتے ہیں تاکہ روزہ داروں کو ان کی خواہش کے مطابق حلیم پیش کی جا سکے. افطار کے وقت سے
रौनकों का शुरू होने वाला ये सिलसिला वक्त सहर फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद से। माहे रमज़ान आया, 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 माहे रमज़ान आया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रात। कारोबार और इंसानी ज़रूरियात और रमज़ान का निज़ाम बिलाशुबा ज़िंदगी का वो तसव्वुर मुमकिन नहीं जो तरक्की याफ्ता इंसानों की तकदीर है। इसीलिए इंसानी ज़िंदगी में बाज़ारों की अहमियत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। माह रमज़ान में हैदराबाद के बाज़ारों की रौनकें उरूज पर होती हैं। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत नज़र आती है। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुजरते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। ये है पुराने शहर हैदराबाद का वो इलाका जो पत्थर गट्टी और चार मीनार के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रमज़ान और ईद का सारा सामान दस्तयाब रहता है। हैदराबाद के दुकानदारों ने रमज़ान, ईद और दीगर त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ शहरों से मलबूसात मंगवा कर अपनी दुकानों पर जमा किए हैं ताकि ग्राहकों को उनकी पसंद के सारे मलबूसात मिल सकें। हैदराबाद के बाज़ारों में मुख्तलिफ लोगों के अलावा मुख्तलिफ शहरों और रियासतों से भी लोग आकर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में शहर हैदराबाद में गुज़रते वक्त के साथ शॉपिंग मॉल का कल्चर आम हो चुका है। गुर्बत जहां अपनी तस्कीन का सामान फुटपाथ पर लगने वाली इन छोटी छोटी दुकानों पर तलाश करती है, वहीं पैसे के एतबार से खुशहाल लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं जहां कीमतें आसमान को छूती हैं। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमज़ान के पहले अशरे में इतनी ज़्यादा दुकानदारी नहीं होती जितनी के आखिरी अशरे में होती है, मगर शहर हैदराबाद में रमज़ान के पहले अशरे से ही बाजार पर नूर नज़र आने लगता है। शहर हैदराबाद में ख़वातीन नए नए फैशन और डिज़ाइन वाले मलबूसात को ज़्यादा फ़ौक़ियत देती हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों पर एक दबाव रहता है कि कोई भी ग्राहक मायूस होकर न जाए। वहीं दूसरी जानिब मर्द हजरात अपने लिए कुर्ते पाजामे को अहमियत देते हैं। वहीं दूसरी जानिब ईद की नमाज के लिए मर्द हजरात अपने लिए कुर्ते पाजामे को अहमियत देते हैं। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम
رمضان کی رونقیں، اور آج ہم تھے آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ کو ایک دو انفارمیشن اور دینا چاہوں گا کہ ہمارا ایک دوسرا لائیو فون ان پروگرام سحری ٹائم آتا ہے سحر کے وقت، اس کو آپ روزانہ سحر کے وقت 3 بجے دیکھ سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک دوسرا پروگرام آتا ہے افطار ٹائم، اس کو شام کو 5 بجے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اور کیمرہ مین شرینیواس کے ساتھ حیدرآباد سے اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔